اتنے اہم ایشو کو ایک بالکل تکلفانہ طور پہ ٹریٹ کریں گے. ساری جو سیاسی جماعتیں ساری کی ساری انہوں نے سب نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ جو الیکشن ہوا 2013 میں اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے ہم کم از کم 4% جی ڈی پی کا اس پہ خرچ کروائیں گے. بلکہ سائن کیا ہوا ہے اس کے اوپر, سب نے سائن کیا ہوا ہے. پی ایم ایل نون نے 4% کیا ہوا ہے, ایم کیو ایم نے 4.5% کیا ہوا ہے, پی 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 نے 5% کیا ہوا ہے, پی ایم ایل کیو نے 5%, جماعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے 15% جی ڈی پی کا, جو بہت ہی مطلب بہت بڑا فگر ہے. یہ بات کرنے کو تو آسان ہے, لیکن اب بجٹ سیشن آ رہا ہے, آپ اگلے 10, 15, 20 دنوں میں دیکھیے گا, پھر رمضان شروع ہو جائے گا 17, 18 تاریخ کو تو ذرا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ بھی بجٹ کے دوران بڑی چیزیں ڈسکس ہوں گی, شاید یہ ایگزیکٹ ڈسکس ہو اور کرائسس ڈسکس ہوں گے, لیکن تعلیم کا جو بحران ہے اس کے اوپر بجٹ سپیچز کے دوران کوئی مطلب اپوزیشن اس کو اٹھائے گی, کوئی پی ایم ایل نون کے اندر سے لوگ شاید کیبنٹ میں یہ بات جو ہے احسن اقبال صاحب مینج کر رہے ہیں, پی ایس ڈی پی کو ڈار صاحب مینج کر رہے ہیں, اوورال بجٹ کو, ان سے جو ہے یہ ہمارا جو ایک پولیٹیکل کلچر بن گیا, اور میں بس وہ آپ نے مینیفیسٹو میں لکھ دیا, اور جب کسی این جی او نے یا کسی کیمپین نے بلا لیا اپنے فنکشن پہ تو ادھر تو ظاہری بات ہے وہ ہاں میں ہاں, کیونکہ اچھی بات ہے, لیکن ایکٹیولی اس کو چینج کرنے کے لیے ہمیں اس پہ زیادہ چیمپئنز بھی چاہیے ہمیں تعلیم کے, بہت ضروری ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارے اسپورٹس پرسنز جو ہیں وہ دنیا بھر کے اندر جب پرفارم کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں جب ہمارے سنگرز جو ہیں دنیا بھر کے اندر پرفارم کرتے ہیں, جب ہمارے رائٹرز جاتے ہیں, تو تعلیم کا علم بلند کریں اور کہیں جی کہ میں پاکستان کے اندر تعلیم کا سب سے بڑا ایمبیسڈر ہوں. کم بیک انٹو دس, آپ کا معیار کیا ہوگا یہ پرکھنے کے لیے کہ اس سال ایلوکیشنز کے ذریعے ہمیں پاکستان کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹیجک شفٹ نظر آتی ہے تعلیم کے معاملے کے اوپر, کیا معیار ہوگا آپ کا یہ جانچنے کے لیے؟ دیکھیے اس کو بڑا سمپل کر لیتے ہیں آڈینس کے لیے بھی, میری کیونکہ میرا حساب بھی بہت ویک ہے اور مجھے اکنامکس وغیرہ سمجھ آتی ہے نہیں, لیکن جی ڈی پی قومی آمدنی جس کو کہتے ہیں تقریباً $250 بلین ہے, کافی اماؤنٹ ہے. سب کہہ رہے ہیں 4% ہونا چاہیے. اب 4% $250 بلین کا ایک بہت بڑا اماؤنٹ بنتا ہے, اس کا آپ حساب کریں تو اگر مطلب 10% ہوتا تو 25 بلین ہو گئے, 5% ہوتا تو 12.5 بلین ہو گئے, 1% جو ہے وہ 250 کا کتنا بنا, 2.5 بلین, سو اٹس اباؤٹ رفلی $10 بلین. اس وقت ہم کہہ رہے ہیں 2% خرچ ہو رہا ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ٹرانسفارمیشنل شفٹ آئے. 2% $250 بلین کا $5 بلین بنتے ہیں. تو آپ بھلے اس کو ڈبل تو آپ نہیں کر سکتے, اتنے وسائل ہی نہیں ہیں, آپ تھوڑا بہت آگے وہ ایک سیپریٹ بحث ہے, وہ ڈیفینیٹ سیپریٹ بحث ہے, اور اس پہ ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ جو باقی سیکٹرز ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں, وہ بھی ضروری ہیں. سمپلی پٹ, آپ اس وقت $5 بلین تقریباً اس پہ خرچ کر رہے ہیں تعلیم پہ. آپ اس میں اس کا جو ہے 10% ایڈیشنل ڈال دیں, $500 ملین, بہت بڑی اماؤنٹ ہے, مذاق نہیں ہے. جب ڈار صاحب سے میں نے ایک دفعہ یہ بات کی تقریباً 1.5 سال پہلے, تو وہ تھوڑے سے ایجیٹیٹ ہوئے, کیونکہ ان کو روز ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کے خرچوں کے لیے پیسے پیدا کریں. تو وہ جینیونلی وہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور وہ بہت مخلص ہیں, اور ان کی فرسٹریشن میں سمجھتا ہوں, لیکن وہ ہمارے ملک اور قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں اگر وہ اس سال کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں آگے تو پھر الیکشن آ جائے گا. 5 بلین کا 10% ایڈ کر کے آپ کے خیال میں ایک بہت دیٹ وڈ بی اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ, لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اس کا آدھا بھی, یعنی کہ $250 ملین بڑھا. اتنی آپ نے ان کی تعریف کی, اس کے صدقے ان کو کر ہی دینا چاہیے. میں تو جتنی تعریف آپ روز مجھے بلائیں گے, میں روز جو ہے ان کی تعریف, کیونکہ میں جینیولی بلیو کرتا ہوں بہت اچھے آدمی. I have to leave it there, ناظرین. کمٹمنٹ کا اظہار ہوگا ایلوکیشن سے, اور بجٹ سامنے آ رہا ہے, اور مشرف کی آپ نے بات سنی, وہ کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں. میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کہاں کہاں سے ہم پیسہ نکال سکتے ہیں اور کہاں کہاں پر ہم نے ڈال کے ڈبویا ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ کبھی کبھی نعرے کو حقیقت کی شکل بھی دے دیتے ہیں. نعرے سب لگاتے ہیں تعلیم کے لیے, حقیقت کی شکل دینے کا وقت آ گیا. بجٹ ری ایلوکیشن ول بی لکڈ ایٹ ویری ویری کلوزلی. اسٹے ٹیونڈ, ہمارا بھی پروگرام باقی ہے. ایٹول کمنٹ ہمارا رہتا ہے.